یہ وہ 9 صفات کے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمائے الا المصلین، ان میں سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے۔ کون سا بندہ؟ نماز پڑھنے والا۔ اللہ کو نماز پڑھنے والا بڑا پسند ہے، لیکن نماز کون سی؟ وہ نماز جو خشوع اور خضوع والی نماز ہوتی ہے۔ نماز وہ نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے کیا کیا۔ آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن آپ کو وہ خشوع، وہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ آپ کسی جو ہے ایم این اے ایم پی اے یا کسی وزیر کے گھر میں جاؤ، آپ ٹھنگے مار کے واپس آتے ہو؟ نہیں حضرات محترم، وہاں کیسے ادب کے ساتھ جھکتے ہیں ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک دلی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے اس آدمی کو میری کوئی ادا ناپسند نہ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں ہم آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ ہم ایسے جو ہے آتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے تھے یا ہم نے عبادت کی یا کچھ اور کیا۔ اس لیے حضرات محترم، نماز شروع ہوتی ہے طہارت سے۔ آپ کی طہارت شروع ہوتی ہے استنجے سے، اور استنجا آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کا وضو ٹھیک ہوگا، آپ کا وضو ٹھیک ہوگا تو آپ کی عبادت ٹھیک ہوگی، آپ کی عبادت ٹھیک ہوگی تو آپ کو خشوع اور خضوع جو ہے ملے گا، وہ سکون ملے گا، وہ راحت ملے گی۔ اس لیے حضرات محترم، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایسی جو ہے وہ گئے اور 5 منٹ کے اندر وہ جو ہے وہ بیت الخلا سے واپس 2 منٹ کے اندر باہر آ جاتے ہیں۔ نہیں حضرات محترم، استنجا کیا کریں ایسے کہ ایک غلاظت کا جو ہے وہ شبہ بھی باقی نہ رہے، شبہ بھی باقی نہ رہے۔ میں یہ بات شاید ممبر سے آپ کو مناسب آپ کو نہ لگے، آپ دیکھ لیا کرے جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے عبادت کی ابتدا طہارت سے ہے، طہارت صحیح ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی، عبادت صحیح ہوگی تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلی صفت وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اور جن کی نماز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نماز کے ذریعے سے، اس لیے صحابہ کرام نماز کے ذریعے سے مانگتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، جب کوئی سخت کام پیش آتا، جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا، تو اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ وہ اپنے کام صحابہ کرام نماز کے ذریعے سے حل کرواتے تھے۔ آج ہماری جو نماز جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کر رہی ہے؟ آج ہماری نمازیں ہمارے مسائل حل کر رہی ہیں؟ نہیں۔ تو کیا مطلب؟ نماز وہی ہے لیکن ہماری خشوع کے اندر فرق آ گیا۔ ہمیں جس درجے میں نماز کے اندر لگنا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کے اندر لگنا چاہیے تھا، وہ درجہ ہمیں نہیں ملا۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور نے پکڑ لیا، اور یہ طائف سے سامان لا رہے تھے، اور چور نے انہوں نے کہا کہ مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ ابو مالکہ نے کہا کہ میرے جتنا بھی سامان ہے وہ لے لو، چھوڑ دو۔ بڑا تاریخ جو ہے وہ واقعہ ہے، اس کو غور سے سنا۔ اس چور نے کہا تجھے بھی قتل کروں گا اور مال بھی لوں گا، اگر تجھے چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا، میری شکایت کرے گا۔ خیر، ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ یا ارحم الراحمین، آواز آئی غیب سے، لا تقتل، اس کو قتل نہ کرو۔ پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی لا تقتل، ابو مالکہ کو قتل نہ کرو۔ اب چور نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین۔ صحابہ مالکہ نے اب دیکھنا تھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس نے جو ہے وہ چور کو مارا اور وہ اس کے پار ہو گیا، اس کو آگ لگی اور وہ چور جل گیا۔ اب ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس فرشتے نے کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو ابو مالکہ کی مدد کے لیے جائے گا؟ میں نے کہا میں جاؤں گا۔ جب تو نے دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں پہلے آسمان پہ آ چکا تھا، میں نے اس کو کہا لا تقتل، اسے قتل نہ کرو۔ جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں اس کا سینہ چیر چکا تھا۔ یہ نمازیں تھی صحابہ کرام کے حضرات محترم۔ ان کے 2 بول جو ہے وہ جنگ کا پاسا پلٹ دیتے تھے، ان کے 2 بول جو ہے ان کے کام بنا دیتے تھے۔
ابو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی ہماری، اور رومی ہمارے مقابلے میں لاکھوں تھے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ رومیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، جب گھیرے میں لے لیا تو صحابہ کرام پر خوف کی آندھی آ گئی، پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ میں آپ سے آج وقت لوں گا، 5 منٹ زیادہ وقت، میرا موضوع بہت لمبا تھا لیکن میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو واصلہ کہتے ہیں صحابہ کرام جنگوں میں جو ہے وہ شعر کہتے تھے اور بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، کیوں کہ ان کا ایمان، ان کی نمازیں جاندار تھی۔ حضرت ابو واصلہ کہتے ہیں جب ہمیں گھیرے میں لے لیا گیا، ہم بیچ میں آ گئے تو ہم کچھ صحابہ پر خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا۔ ایک دم سے ایک صحابی کی زبان سے نکلا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما۔ حضرت واصلہ بن اسقع کہتے پھر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسے گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کٹے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہمیں فتح دی۔ اس لیے حضرات محترم، نماز بن جائے اس کے لیے نماز پر محنت کرنی پڑے گی، نماز جاندار بن جائے، بار بار ہم نماز پڑھے، استحضار کے ساتھ پڑھے۔ ہم نماز کے اندر جو ہے وہ حضرات محترم ہماری نمازیں ہمارے کام نہیں بنا رہی ہیں، تو مطلب کہ ہماری جو ہے وہ نماز نہیں۔